عزیز طلباء و طالبات خوشامدید۔ آج کے ہمارے لیکچر کا موضوع ہے حیاتیاتی تنوع کا تعارف۔ حیاتیاتی تنوع ان تمام قدرتی نظاموں کا محور ہے جو زمین پر زندگی کو برقرار رکھنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ تاہم کئی انواع یعنی سپیشیز کافی تیزی کے ساتھ ختم ہو رہے ہیں اور ہمیں خبر بھی نہیں رہتی کہ ہمارا کیا نقصان ہو رہا ہے۔ یہ عالمی مسائل میں سے ایک ایسا مسئلہ ہے جو انتہائی شدت کے ساتھ درپیش ہے اور زمین پر اس کے خطرناک نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ IUCN تحفظ کی تشریح اس طرح کرتا ہے: اقتباس شروع۔ اس کی وسعت کو برقرار رکھتے ہوئے موجودہ نسل کو اس کے پائیدار فوائد حاصل ہوں تاکہ آنے والی نسلوں کی امیدیں اور ضرورتیں پوری ہوں۔ اقتباس ختم۔ حیاتیاتی تنوع کو برقرار رکھنے کے لیے 3 سطحوں پر توجہ مرکوز کی جا سکتی ہے۔ نمبر 1 ماحولیاتی نظام کی سطح، نمبر 2 انواع کی سطح، نمبر 3 جینیاتی سطح۔ عمل تحفظ کے سائنس میں انواع کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ یہ تنوع کی صرف بستگی کو جین سے آبادی کے ساتھ مجسم کرتا ہے اور گروہوں کے تنوع کے لیے ایک مقدار مہیا کرتا ہے۔ لہٰذا انواع کی سطح پر حیاتیاتی تنوع کو سب سے زیادہ عملایا جاتا ہے، چاہے ہدف کی نشاندہی کچھ بھی ہو، بڑے پستانیہ جانوروں سے لے کر نایاب اور غیر معروف ریگستانی پودوں تک۔ حیاتیاتی تنوع کا رکھ رکھاؤ 2 طریقوں سے عمل میں لایا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 ان سیٹو یعنی جائے وقوع پر قدرتی قیام گاہ کے اندر، یا ایکس سیٹو جائے وقوع سے دور قدرتی قیام گاہ سے باہر۔ ان سیٹو تحفظ انواع کو تحفظ فراہم کرنے کا واحد اور اہم طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ زمین کے استعمال پر قابو پا کر ان کی قیام گاہوں کو تحفظ دیا جائے۔ اس طرز عمل میں محفوظ مقامات کے نیٹ ورک کو مرکزی اہمیت حاصل ہے جو کہ تقریباً ہر ملک میں پایا جاتا ہے۔ ان سیٹو کنزرویشن محفوظ مقامات کا ایک جامع نظام ہے جس کے تحت پورے علاقے یا خطرے سے دوچار کسی ایک نوع کے بچاؤ کو اہمیت دیتے ہوئے جنگلی حیات کے لیے زمین کی سطح کے ایک بڑے حصے کو محفوظ کرنا شامل ہے۔ تاہم یہ واضح نہیں ہے کہ یہ اقدامات جنگلی نامیات خصوصاً ٹھنڈے علاقوں میں جہاں مختلف انواع پائے جاتے ہیں کو کس حد تک حقیقی طور تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ قومی محفوظ علاقہ نظام محفوظ علاقوں کے نظام کو برقرار رکھنے میں استعمال کی جانے والی ترکیب کے تعلق سے مختلف ممالک کے درمیان از حد اختلاف پایا جاتا ہے۔ لہٰذا بین الاقوامی تقابل کی خاطر ترتیب کے کچھ معیاری ذرائع درکار تھے۔ IUCN نے محفوظ مقامات کے عالمی کمیشن کے ذریعے محفوظ مقامات کی زمرہ بندی کی خاطر تقریباً 1/4 صدی کے لیے بین الاقوامی رہنما خطوط مہیا کیے ہیں۔ یہ زمرے بین الاقوامی سطح پر تسلیم کیے گئے ہیں۔ یہ محفوظ مقامات اور ان میں شامل مخصوص مقاصد کی وسیع اقسام کی تشریح، تدوین اور ترتیب کا عالمی نظام آسان بناتے ہیں۔ یہ زمرے کچھ اس طرح ہیں۔ نمبر 1 چست قدرتی ذخیرہ، سائنسی ذخیرہ۔ بے تعارض کیفیت میں ماحول کو تحفظ فراہم کرنے اور قدرتی عمل کو برقرار رکھ کر سائنسی مطالعے، ماحولیات کی نگرانی، تعلیم اور ایک متحرک و ارتقائی کیفیت میں جینیاتی وسائل کے رکھ رکھاؤ کی خاطر قدرتی ماحول کی ماحولیاتی نمائندہ مثالوں کی دستیابی کو یقینی بنانا۔ نمبر 2 نیشنل پارک، سائنسی، تعلیمی اور تفریحی استعمال کے لیے قومی یا بین الاقوامی اہمیت کی ممتاز قدرتی اور خوبصورت علاقوں کا تحفظ۔ یہ نسبتاً بڑے قدرتی علاقے ہیں جن میں انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے مادی بدلاؤ نہیں آیا ہے اور جہاں استخراجی وسائل کے استعمال کی اجازت نہیں ہے۔ نمبر 3 قدرتی یادگار یا قدرتی نشان، اپنی منفرد خصوصیات یا خاص مفاد کی وجہ سے قومی اہمیت کے حامل قدرتی خط و خال کا تحفظ اور بقا۔ یہ مخصوص خط و خال کے تحفظ پر مرکوز نسبتاً چھوٹے موضوع ہیں۔ نمبر 4 منظم قدرتی ذخیرہ یا جنگلی حیات کی جائے پناہ۔
قومی لحاظ سے بامانی انواع کے گروپوں، حیاتی کمیونٹی یا ماحولیات کی طبعی خصوصیات جن کے دوام کے لیے مخصوص انسانی مداخلت کی ضرورت پڑے کے تحفظ کے لیے لازمی قدرتی حالات کو یقینی بنانا۔ چند ایک وسائل کی ضابطے کے تحت کٹائی کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ محفوظ بری منظر یعنی لینڈسکیپ اور بحری منظر یعنی سی اسکیپ۔ قومی اہمیت کے حاصل قدرتی لینڈسکیپ جو انسان اور زمین کے باہمی عمل کی ہم آہنگی کی تدبیر ہے اور ان علاقوں کے معمول کی طرز زندگی اور اقتصادی سرگرمیوں کے دائرے کے اندر تفریح اور سیاحت کے ذریعے عوامی روزگار مہیا کراتے ہیں کا رکھ رکھاؤ۔ خوبصورتی کے لحاظ سے بیش قیمت یہ ملے جلے ثقافتی قدرتی لینڈسکیپ ہیں جہاں زمین کا روایتی استعمال برقرار رکھا جاتا ہے۔ وسائل کا ذخیرہ، مستقبل میں استعمال کے لیے مخصوص علاقے کی قدرتی وسائل کو تحفظ فراہم کرنا یا ان ترقیاتی سرگرمیوں کو روکنا یا ان کی مناسب علمیت یا منصوبہ سازی کی بنیاد پر اہداف کا تعین کیے بغیر احاطہ کرنا جو وسائل پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ مستقل درجہ بندی کے تعین تک یہ عارضی زمرہ بندی ہے۔ نظریاتی ریزرو یا قدرتی حیاتی رقبہ، جدید ٹیکنالوجی سے پریشان ہوئے بغیر ماحولیات کے ساتھ ہم آہنگ سماجوں کے طرز زندگی کو جاری رکھنے کی اجازت دینا۔ یہ زمرہ وہاں موزوں ہے جہاں غیر ملکی افراد قدرتی روایتی طریقے پر وسائل کا اخراج کرتے ہیں۔ ہمارکی استعمال کے حامل مینجمنٹ ایریا یا منظم ریسورس ایریا، بنیاد پر مبنی فطرت کے ذریعے فطرت کے تحفظ کے ساتھ پانی، لکڑی، جنگلی حیات، چراگاہ اور سیاحت کی پائیدار پیداوار کو یقینی بنانا تاکہ اقتصادی سرگرمیوں میں معاونت کی جا سکے۔ بین الاقوامی محفوظ رقبہ نظام، فطرت کے تحفظ کے میدان میں 2 بین الاقوامی کنونشن اور ایک پروگرام ہے جس میں دنیا کی کسی بھی خطے میں بین الاقوامی اہمیت کی جگہوں کی نامزدگی کی تدبیر کے لیے گنجائش شامل ہے۔ تفصیل یوں ہے: نمبر 1 ورلڈ ہیریٹیج کنونشن، نمبر 2 رامسار ویٹ لینڈ کنونشن اور مین اینڈ بائیوسفیر پروگرام یونیسکو۔ ورلڈ ہیریٹیج سائٹس، عالمی ثقافتی اور قدرتی ہیریٹیج کے تحفظ سے متعلق کنونشن کو یونیسکو نے پیرس میں 1972 میں اپنایا اور 2011 میں 187 ممالک نے اس کی تصدیق کی۔ کنونشن شاندار عالمگیر اقدار کے حامل مقامات کو ورلڈ ہیریٹیج مقامات کے طور پر نامزد کرنے کی گنجائش فراہم کرتا ہے، جس کا بنیادی مقصد ان اہم مقامات کو تحفظ دینے میں بین الاقوامی تعاون کو فروغ دینا ہے۔ اس کنونشن کے مطابق قدرتی ورثے کے معنی طبعی اور حیاتیاتی ساخت پر مبنی قدرتی خصوصیات کے ہیں یا ایسی خصوصیات کے گروپ کے جو سائنسی یا جمالیاتی نقطہ نگاہ سے شاندار عالمگیر اقدار کے حامل ہوں۔ رامسر سائٹس، عالمی اہمیت کی آبی پناہ گاہوں پر کنونشن 1971 میں رامسر ایران میں پایا گیا۔ اگرچہ آج کل اس کنونشن کا نام عموماً کنونشن آن ویٹ لینڈ رامسر ایران 1971 لکھا جاتا ہے، تاہم یہ رامسر کنونشن کے نام سے ہی پہچانا جاتا ہے۔ قدرتی وسائل کے تحفظ اور پائیدار استعمال پر رامسر پہلا جدید بین حکومتی معاہدہ ہے، لیکن جدید ترین تقابل میں اس کے شرائط قدر راست اور عمومی نوعیت کے ہیں۔ یہ آبی پناہ گاہوں کے تحفظ اور پائیدار استعمال کے خاطر بین الاقوامی تعاون کے لیے ایک فریم ورک مہیا کرتا ہے، مثلاً حال اور مستقبل میں آبی پناہ گاہوں پر تجاوزات کو روکنا، آبی پناہ گاہوں کے بنیادی ماحولیاتی عمل اور ان کے اقتصادی، ثقافتی، سائنسی اور تفریحی قدر و قیمت کو تسلیم کرنا۔ تاہم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کنونشن کی عمل آوری کی گنجائش میں وسعت آئی ہے تاکہ آبی پناہ گاہوں کے تحفظ اور بامانی استعمال کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کیا جائے۔ آبی پناہ گاہوں کو ایکو سسٹم کے طور پر تسلیم کیا جائے۔
جو حیاتیاتی تحفظ اور انسانی کمیونٹی کے لیے اہم ہیں۔ اس طرح کنونشن کا بنیادی مقصد پورا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ معاہدے کے مختصر عنوان کنونشن آن ویٹ لینڈز کا بڑھتا استعمال انتہائی موزوں ہے۔ رامسر کی آبی پناہ گاہوں کی فہرست میں بین الاقوامی اہمیت کی 1855 مقامات شامل ہیں جن کو رامسر سائٹس کہا جاتا ہے۔ سال 2000 میں ان مقامات کی تعداد 1021 تھی۔ 168 مقامات کی تعداد کے ساتھ برطانیہ پہلے نمبر پر ہے اور آبی پناہ گاہوں کے سب سے زیادہ 130,000 مربع کلومیٹر رقبے کے ساتھ کینیڈا سرفہرست ہے۔ سال 1971 میں ابتدائی طور 18 فریق معاہدہ ممالک تھے۔ سال 2000 میں 119 فریق معاہدہ تھے اور ان جماعتوں کی تعداد اب بڑھ کر 159 ہو گئی ہے۔ اس کی ایک پینل اور سیکریٹریٹ ہے۔ صدر دفتر سوئٹزرلینڈ میں واقع ہے۔ بائیوسفیر ریزروز۔ بائیوسفیر ریزروز کا قیام بین الاقوامی پروگرام کا ایک حصہ ہے جسے مین اینڈ بائیوسفیر پروگرام کہا جاتا ہے۔ بائیوسفیر ریزروز دیگر محفوظ علاقوں سے مختلف ہیں، اس لیے نہیں کہ یہ منفرد علاقوں کے تحفظ کے لیے نامزد نہیں ہیں یا لازمی آبی پناہ گاہیں نہیں ہیں، بلکہ دیگر کئی مقاصد کے لیے جن میں تحقیق، نگرانی، تربیت اور دلالت کے علاوہ کنزرویشن بھی شامل ہے۔ بیشتر معاملات میں ورلڈ ہیریٹیج سائٹس اور رامسر سائٹس کے برعکس بائیوسفیر ریزروز کی کارکردگی کے لیے انسانی جز اہم ہیں۔ بائیوسفیر ریزرو زمینی یا ساحلی ایکو سسٹم کے ایک بڑے رقبے پر پھیلے قدرتی اور ثقافتی لینڈسکیپ کے نمائندہ حصوں کے لیے یونیسکو کی جانب سے 1973-74 میں شروع کی گئی ایک بین الاقوامی مہم ہے۔ بائیوسفیر ریزرو لوگوں اور فطرت کے لیے ایک حاصل ماحول ہے اور یہ اس بات کی ایک زندہ مثال ہے کہ قدرت اور لوگ کس طرح ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال رکھتے ہوئے موجود رہ سکتے ہیں۔ بائیوسفیر ریزروز کی کارکردگی۔ ہر بائیوسفیر ریزرو کو 3 بنیادی ضروریات پورا کرنے کے لیے قائم کیا جاتا ہے جو لازمی اور باہم قوت بخش ہیں۔ نمبر 1، حیاتیاتی تنوع کا تحفظ۔ لینڈسکیپ، ماحولیاتی نظام، انواع اور جینیاتی تبدیلی کے تحفظ کو یقینی بنانا، روایتی وسائل کے نظام کے استعمال کی حوصلہ افزائی کرنا، ماحولیاتی نظام کی کارکردگی کے عمل اور نقوش کو سمجھنا۔ نمبر 2، پائیدار ترقی، مقامی سطح پر اقتصادی ترقی کو فروغ دینا جو ثقافتی، ماحولیاتی اور سماجی طور پائیدار ہو، قدرتی وسائل کی ترقی اور انتظام پر مرکوز حکمت عملی کو فروغ دینا۔ نمبر 3، منطقی معاونت، مقامی، قومی اور بین الاقوامی سطح کے تحفظاتی اور ترقیاتی معاملات سے جڑے تحقیق، نگرانی، تعلیم اور تبادلہ اطلاعات کے لیے معاونت فراہم کرنا، تحقیق کے ذریعے پیدا ہوئی معلومات کو تعلیم و تربیت کے ذریعے بانٹنا۔ بائیوسفیر ریزرو کا ڈھانچہ اور نقشہ۔ حیاتیاتی تنوع کے تحفظ اور پائیدار انتظامی پہلوؤں کی تکمیلی سرگرمیاں انجام دینے کی خاطر بائیوسفیر ریزروز کو درج ذیل 3 ایسے زونوں میں تقسیم کیا جاتا ہے جو باہم منضبط ہوتے ہیں۔ نمبر 1، قدرتی یا مرکزی زون۔ نمبر 2، مینیپولیشن یا بفر زون۔ اور نمبر 3، بفر زون کے باہر تغیری زون۔ اس زون میں مطلقاً کوئی خلل نہیں ڈالا جاتا ہے۔ اس میں مختلف الانواع کے پودوں اور جانوروں بشمول اعلیٰ سلسلے کے شکار خور کے لیے مناسب قیام گاہ ہونی چاہیے۔ کور ایریا اکثر و بیشتر اقتصادی اہمیت کے حامل جنگلی منصوب کو تحفظ فراہم کرنے کے علاوہ اہم جینیاتی مخزن کی نمائندگی بھی کرتے ہیں۔ کور زون میں سائنسی اہمیت کے غیر معمولی مقامات بھی ہوتے ہیں۔ کور زون قانونی تحفظ، مینجمنٹ اور تحقیقی سرگرمیوں کو مامون کرتے ہیں جن سے قدرتی عمل میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔
رقبے کے قدرتی ریزرو اور صحرائی حصوں کو بائوسفیر ریزرو کے کور ایریا کے طور نامزد کیا جاتا ہے۔ کور زون کو تمام انسانی دباؤ سے مبرہ رکھا جانا ہوتا ہے۔ بفر زون، کور زون کے ارد گرد واقع بفر زون میں ایسی سرگرمیاں عمل میں لائی جاتی ہیں جن سے کور زون محفوظ رہتا ہے۔ ان سرگرمیوں میں بحالی، محدود تفریح، سیاحت، ماہی گیری اور چرنا شامل ہے۔ کور زون پر اس کے اثرات کو کم کرنے کے لیے ان سرگرمیوں کی اجازت دی جاتی ہے۔ تحقیقی اور تعلیمی سرگرمیوں کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے۔ انسانی سرگرمیوں کی اسی صورت میں اجازت دی جانی چاہیے کہ ماحولیاتی تنوع پر ان کا کوئی منفی اثر نہ پڑے۔ تغییری زون، تغییری زون بائوسفیر ریزرو کا بیرونی حصہ ہے۔ عمومی طور اس کی کوئی روپ ریکھا نہیں ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسا معاونتی زون ہے جس میں تحفظ، علمیت اور انتظامی صلاحیتوں کو بروئے کار لایا جاتا ہے اور استعمال کو بائوسفیر ریزرو کے مقصد سے ہم آہنگ کر کے منظم کیا جاتا ہے۔ اس میں بندوبست، کراپ لینڈ، منظم جنگلات اور وسیع تفریح شامل ہے۔ لہٰذا بفر زون اور تغییری زون میں جوڑ توڑ کی بنیاد پر وسیع مینجمنٹ پریکٹس استعمال میں لائی جاتی ہے۔ محفوظ رقبہ نظام یا نیٹ ورک کی چند بندشیں۔ نمبر 1، بیشتر محفوظ رقبے انتہائی چھوٹے ہوتے ہیں۔ یہ ریڑھدار آبادی کی برقراری کے لیے مطلوب رقبے سے بھی چھوٹے ہوتے ہیں۔ نمبر 2، محفوظ رقبے کم اقتصادی خوبی کی زمین کی جانب متصبانہ میلان رکھتے ہیں، جن کو متبادل زمین سے بہت کم مقابلہ ہوتا ہے۔ نتیجے کے طور پر یہ قدرتی بالیدگی یا وقوع انواع کی بھرپور نمائندگی نہیں کرتے ہیں۔ نمبر 3، موجودہ کنزرویشن نیٹ ورک کو ساکن خطوط پر تصور کیا گیا ہے اور یہ عالمی ماحولیاتی تبدیلی کی بنا پر انواع کی تقسیم میں ہونے والی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے آراستہ نہیں ہیں۔ یہ تبدیلیاں انواع کی تقسیم میں اکثر تغیر پیدا کرتی ہیں۔ آخر میں ان سیٹو کنزرویشن کا اختصار۔ ان سیٹو کنزرویشن محفوظ رقبے کا جامع نظام ہے جس میں مکمل رقبے یا خطرے سے دوچار انواع کو تحفظ فراہم کرنے پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے زمین کا بہت بڑا حصہ جنگلی حیات کے لیے مخصوص کرنا شامل ہے۔ محفوظ رقبے کے نیٹ ورک کو کچھ اس طرح تقسیم کیا گیا ہے: قومی محفوظ رقبہ نظام اور بین الاقوامی محفوظ رقبہ نظام۔ قومی محفوظ رقبہ نظام کو مزید 8 زمروں میں تقسیم کیا گیا ہے جو کچھ اس طرح سے ہیں: چست قدرتی ذخیرہ، نیشنل پارک، قدرتی ورثہ، جنگلی حیات کا مسکن، محفوظ لینڈسکیپ اور سی اسکیپ، وسائل کا ذخیرہ، بشریات سے متعلق ذخیرہ، ہمہ رخی استعمال کا حامل انتظامی رقبہ۔ بین الاقوامی محفوظ رقبہ نظام کو مزید 3 زمروں میں بانٹا گیا ہے: نمبر 1، ورلڈ ہیریٹیج سائٹس، نمبر 2، رامسر سائٹس اور نمبر 3، بائوسفیر سائٹس۔ لیکن ان محفوظ رقبوں کی سب سے بڑی بندش یہ ہے کہ ان میں سے بیشتر بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور یہ کم اقتصادی خوبی کی زمین کی جانب متصبانہ میلان رکھتے ہیں۔ نتیجے کے طور پر یہ قدرتی بالیدگی یا وقوع انواع کی بھرپور نمائندگی نہیں کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی آج کا یہ لیکچر اختتام پذیر ہوتا ہے۔